والدین کے ساتھ جو ہے وہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کو ایصال ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کون سمجھا کے جائے گا. اگر میں نے نہ سمجھایا تو میرے مرنے کے بعد بچے جناب مولوی صاحب آئیں گے تیجا کراؤ جی, دوسرا مولوی آئے گا 10واں کراؤ جی, تیسرا مولوی آئے گا 7واں کراؤ جی, چوتھا مولوی آئے گا 40واں نہیں کیا بھائی بحرین میں ہو سعودیہ میں 40واں کراؤ جی. تو اس کے بعد چھٹا مولوی آئے گا قرآن خوانی کرو جی, مولوی بچوں کو لیں گے. ان کو میرے کسی کے مرنے سے کیا ہے, وہ تو چپ کر کے پڑھیں جناب کو ادھر ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے اللہ معافی دے تو ہم بھی وہ مولوی صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے اور پھر بعد میں نا کھا پی کے بعد بھی پھر دعا کرتے یا اللہ کوئی اور بھی مر جائے, کیونکہ کھانے پینے کے چکر ہم کو بھائی ان کو کیا ضرورت ہے. برسی اس کے بعد جناب ایک اور مولوی آئے گا برسی کرا رہا. تو پیارے بھائیوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھا کے جائیں کہ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا. تو ابو داؤد بہقی اور مسند احمد میں سیدنا مالک بن ربیعہ السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو والدین کے وفات کے بعد بھی ان سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 چیزیں بتائیں. پہلی چیز کہ ان کے حق میں دعا رحمت و مغفرت کی جائے, دعا کی جائے رحمت کی مغفرت کی, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. اس طرح نمبر 2 ان کی وصیتوں پر عمل کیا جائے. کچھ انہوں نے اگر وصیت زندگی میں کی ہے تو ان کی وصیتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرو. نمبر 3 ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ننہال ددہال آج تو پوچھتے نہیں ہے, فوت ہو گئے ختم. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی, ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے بھائی. اس کے بعد نمبر 4 ان کے دوست احباب کے عزت و احترام کرنا, یعنی جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اور جو والد کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہم پتہ ہی نہیں, ہم بتاتے ہی نہیں کسی کو کہ یار یہ آدمی میرا دوست ہے, یہ نیک آدمی ہے, ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھو بھائی. اسی طرح پیارے بھائی صحیح المسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی کو دیکھا, آدمی راستے میں چل رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کو سلام کیا اور اپنے گھوڑے یا گدھے پر جو ہے بٹھا لیا, اور جو امامہ آپ رضی اللہ پہنے ہوئے تھے امامہ اس کے سر پر رکھ دیا. ایک دوسری صحابی نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ اے ابن عمر یہ تو دیہاتی ہے, تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں, اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا والد میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کا دوست. اللہ کتنی عزت دی اس کو. اسی طرح پیارے بھائیو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے ان کی بیوی فوت ہو گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا ساتھ دیا بھائی. تو پھر جو ہے وہ جو گوشت تھا جو گوشت ذبح کرتے تھے جانور, وہ گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ان تک پہنچاتے تھے. آج ہمیں پتہ نہیں. اسی طرح پیارے بھائیو والدین کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے. اگر حج نہیں کیا تو پھر تو ضرور کریں حج. اگر وہ پیسے چھوڑ گئے ہیں ان کی طرف سے ان پیسے سے بھی کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے کریں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے حج اور عمرہ کیا ہوا بھی ہے تو پھر حج بدل ان کی طرف سے کریں. ایک آپ نے حج کر لیا ان کی طرف سے حج, آپ کو بھی فل آپ کو اجر ملے. کئی لوگ سمجھتے ہیں نہیں یار مجھے تو اس کا اجر نہیں ملے. نہیں, آپ کو بھی ملے گا بھائی, پورا 100% ملے گا, اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا. اسی طرح عمرہ ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا طواف جو ہے خالی طواف جو ہے میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. نہیں میرے بھائی, ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الطواف حول البیت, یا بیت اللہ کا طواف مثل الصلاۃ نماز کی طرح ہے. تو کیا کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھ کے آگے بخشے کیا کہ میں 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں, یا 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں, یا 2 رکعت میں اپنے والدین کے لیے پڑھوں, کبھی اس طرح کیا نہیں. تو اس لیے طواف خالی جو ہے علماء کرام جتنے بھی ہیں اس پر ہیں کہ وہ طواف نہیں بلکہ پورا جو عمرہ ان کی طرف سے کرو. اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں, ان کی طرف سے مسجد بنا دینا یا مسجد میں حصہ لینا. ٹھیک ہے, قرآن کریم خرید کر کسی کو تقسیم کر دینا, جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح جو ہے وہ ایک عظیم صدقہ جاری ہے پانی کا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد ماتت, سعد کی ماں یعنی میری والدہ فوت ہو گئی ہے, فائیو صدقۃ افضل, سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟
فرمایا سقیا ماء، پانی پلانا، فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ، سب سے بہترین. میں آپ کو عموماً یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ سامنے رکھے نا، ایک فحاشہ قسم کی عورت تھی، کنویں سے پانی پیا، دیکھا کتا مٹی چاٹ ہے، اس کو پانی پلا دیا. حالانکہ جو فحاشہ قسم کی عورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا، جو اپنا جسم بیچ کر کاروبار کرتی ہے. کتنا ہے آج مسلمان ملکوں میں یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا، ایک کتے کی وجہ سے، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ. اور اگر آپ کسی کو پلائیں گے، اس لیے دیکھیں آپ، اگر نہیں ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے مساجد میں ہم کرواتے رہتے ہیں، بور کا کام ہے یا جدھر کوئی نلکا وغیرہ لگنا، جدھر بھی آپ یہ دیکھیں اس میں حصہ لیں. پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 60-70 ہزار 1 لاکھ نہیں، 1000 ہی دے دیں، 2000 دے دیں، کیا مشکل ہے بھائی. اسی طرح میرے بھائیو، مسلم کی روایت کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. ایک صدقہ جاریہ کوئی اپنی زندگی میں کر کے گیا، دوسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد، یہاں نیک اولاد ہے، نیک اولاد چھوڑی، اور تیسری جو ہے وہ او علمن ينتفع به، اور جو اس نے علم آگے جو ہے وہ لوگوں تک چھوڑا، لوگوں تک پہنچایا. تو یہ بھی مرنے کے بعد 3 چیزیں اس تک جو ہے وہ پہنچتی رہتی. رہا سوال یہ رسومات جو میں نے آپ کو بتائیں، تیجا شریف، ساتہ شریف، دسواں شریف، 40واں شریف، کل شریف، برسی شریف، اس طرح قرآن خوانی، فاتحہ شریف اور جمعرات شریف، یہ سب رسمیں پیارے بھائیوں معذرت کے ساتھ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. تو اگر آپ بتائیں نا مجھے، اگر یہ صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اس کا نام تو پھر سنت تیجا ہوتا، سنت 10واں ہوتا، سنت 40واں ہوتا، سنت برسی ہوتا. لیکن یہ ایسا نہیں، یہ صرف رسمیں ہیں. تو ان رسموں پر پہلی بات ہے ان پر بالکل عمل نہ کریں، ان کی بائیکاٹ کریں، اور اگر کوئی بلاتا بھی ہے تو ان جو ہے اس میں جو ہے وہ شرکت بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر